2-3 دن پہلے مشہور کرکٹر سعید انور سے بڑی لمبی گپ شپ ہوئی. بھائی سعید انور تبلیغ میں لگ گئے ہیں تو اب بھائی سعید انور. پہلے مسٹر سعید انور تھے, اب بن گئے ہیں بھائی سعید انور. تو جب میں نے ان کے بچوں کو ان کے گھر پہ انوائٹیڈ تھا, کھانا وانا کھایا کٹھے, تو ان کے بچوں کا میں نے حلیہ دیکھا. ان کا حلیہ تو سب نے دیکھا وہی ہوگا, ماشاءاللہ بڑی لمبی داڑھی, بالکل شریعت کے مطابق لباس. ان کے بچوں کا جو حلیہ میں نے دیکھا تو آج کل پروفیشنل مولاناز کے بچوں کا اس ٹائپ کا حلیہ نہیں ہوتا, بہت سو کا. ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوئی, ایسا لگ رہا تھا کسی کٹر قسم کے مولوی کے بچے ہیں, مدرسے کے بچے ہیں. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی سابق کھلاڑی کے بچے ہیں. آپ بھی تھے نا, گواہ بھی موجود ہیں. تو اس وقت مجھے یہ بات ذہن میں آئی, قرآن کی یہ آیت کہ تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. اب دیکھو یہ جو ڈریس ہے نا, ٹوپی اور شلوار ٹخنے سے اوپر, ٹھیک ہے ٹوپی کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک مسلمان کا لباس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ سر کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. تبھی لوگ نماز میں سر ڈھانپ لیتے ہیں کہ چلو نماز سے باہر نہیں پہن سکتے, بالوں کی سیٹنگ خراب ہوتی ہے, تو کم از کم نماز میں تو تھوڑا سا ایسا ڈریس پہنے جو اسلام کے ذرا قریب ہے. میں نے کہا کہ اسلام میں کوئی مخصوص ڈریس نہیں ہے, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ علماء صلحاء کا ایک ہمیشہ سے لباس چلا آ رہا ہے جو سنت کے زیادہ قریب ہے. تو اس ڈریس میں بھی لوگوں کو شرم آتی ہے. آج کل لوگ بولیں گے یار یہ تو بالکل پروفیشنل قسم کا مولوی لگ رہا ہے, سر پہ ٹوپی بھی آ گئی, شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی ہو گئی, ایک سادہ سا کرتا پہن لیا اور کلر بھی وائٹ. کلر جو چاہے پہنے, اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے. میں اس لیے بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ ان چیزوں میں ہی اسلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس ڈریسنگ میں لوگوں کو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ بالکل مولوی لگ رہا ہے. لگے انجینئر بنے, بے شک کام بے شک مولویوں والے کرے, مگر دیکھنے میں کیا لگے, انجینئر لگے, ڈاکٹر لگے, پروفیسر لگے. دیکھنے میں مولوی لگنا لوگ برداشت, کیا خیال ہے, دیکھنے میں مولانا ٹائپ کا لگنا شروع ہو جائے یہ برداشت نہیں ہوتا لوگوں کو. تو بھائی سعید انور کے بچے دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے کہ مولانا ہے, ٹھیک, کھلاڑی کے بچے نہیں لگ رہے تھے. تو میں نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, ڈریسنگ بھی چینج کر لی, کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ماڈرن ذرا دیکھنے میں لگیں آپ. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ہماری ملاقات ہوئی, ان کی ایک ڈریسنگ تو وہ ہے جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہوتی ہے, لیکن ایک ڈریسنگ ان کی وہ ہے جو گھر میں ہوتی ہے یا نمازوں کے وقت پہ جو عام طور پہ وہ جاتے ہیں. وہ بالکل وہی ڈریسنگ ہے جس کا آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے. میں جب ان کے گھر گیا ملنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, دوبارہ انشاءاللہ ان قریب ملاقات طے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے, تو وہی ڈریس تھا ان کا جس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں. آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار تھی. ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولوی ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آپ اصل حلیہ دیکھ لیں تو وہ بھی اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. اور ان تین لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسبل ازارہ کا بھی ذکر کیا, جو اپنے ازار کو نیچے کھینچتے ہیں. تو بھائی سعید انور کی بات چل رہی تھی, ان کے بچوں کو دیکھ کے لگا کہ یہ لا یخافون لومۃ لائم, جب ایک دفعہ اس لائف کو چھوڑا ہے
تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا.